خواجہ پہنچے ہندوستان اور وہاں پر آپ نے، وہاں تو بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. خواجہ نے اللہ وحدہ لا شریک کا جب پیغام دیا تو اب وہاں پر اجے پال جوگی جو پرتھوی راج تھا وہاں کا راجا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون لوگ آئے جو بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں. اس نے اجے پال جوگی کو تیار کیا کہ جا کر ان کا مقابلہ کرو. وہ بڑا جادوگر تھا اور اس نے آ کر خواجہ غریب نواز اور مسلمانوں کے سامنے اپنے جادو دکھانا شروع کیے. خواجہ صاحب نے بڑے اطمینان کے ساتھ مسلمانوں کے گرد ایک حصار کھینچا اور فرمایا کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے. جادوگروں نے اپنے زور سے پانی برسایا، آگ دکھائی، پتھر برسانے شروع کیے، مگر یہ ساری چیزیں اس دائرے کے باہر جا کر رک جاتی تھی. خواجہ بڑے سکون میں تھے، آپ کے ساتھی بڑے سکون میں، اور وہ اپنے کرتب دکھاتے رہے. آخر کار اس نے رسیاں پھینکی، وہ ہزاروں سانپ بن گئے. مسلمان جو تھے وہ گھبرانے لگ گئے، مگر وہ رسیاں جو سانپ بنی وہ بھی اس دائرے کے پاس آ کر رک جاتی، ختم ہو جاتی، جادو ختم ہو جاتا تھا. خواجہ نے ایک روحانی حصار کھینچا تھا. اب اس نے کیا کیا، جب بڑا اس نے دیکھا کہ سارے جادو کے وار ضائع ہو جاتے ہیں، ان پہ اثر ہی نہیں ہو رہا، اب اس نے اپنا سب سے، جس کو کہتے ہیں نا ٹرمپ کارڈ، سب سے خطرناک وار کھیلنے کا فیصلہ کیا. اور اس نے ہرنی کا چمڑے کے بالوں والا ایک سمجھ لیں قالین سمجھ لیں، اس کو کہتے تھے مرگ چھالا، ہوا میں اچھالا اور خود اس پر بیٹھ گیا. یعنی ایک قالین پر خود بیٹھ گیا اور وہ ہوا میں اچھلنے لگا، ہوا میں اڑنے لگا. اب سارے لوگ گھبرانے لگے کہ پتہ نہیں اوپر جا کر کیا کرتا ہے اور اوپر جا کر ہم پر کیسا حملہ کرتا ہے. اوپر سے اٹیک ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیں. زمینی لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے، اوپر سے گرنے والے کو کیسے روکے گا؟ ایوری بڈی یو سمجھے شاکڈ کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ اوپر چلا گیا تو خواجہ غریب نواز مسکرا رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے. ہیں دیکھو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیا کمال دیا ہے. خواجہ غریب نواز نے کچھ نہیں کیا، آپ نے اپنے چپل مبارک اتارے، اپنے نالین اتارے اور اس کو اشارہ کیا. وہ جادوگر اڑ رہا تھا، میرے خواجہ کے جوتے اڑنے لگ گئے، میرے خواجہ کے نالین اڑے اور اس کے اوپر جا کر اس کے سر پہ برسنے لگے. اس کو اتنا مارا کہ وہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر تھا اجے پال جوگی، وہ نیچے آیا، نیچے آ کر خواجہ کے قدموں میں پڑا. حالانکہ اس کو لایا گیا تھا خواجہ کے مقابلے کے لیے. کہتا حضور میں نے جان لیا آپ حق پر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور بزرگ جو ہے نا وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں. ہم جیسا بندہ ہوتا اب تو تیرے کو بتاؤں گا، میرے سامنے آیا تھا تیری ٹانگیں توڑوا دوں گا. ہاں کوئی قابو میں آ جائے اس کے بعد تو سارے بدلے لینے نا. سنو میرے خواجہ نے کیا کیا. اس زمانے سے ہی غریب نواز ہیں، اس زمانے سے ہی نواز رہے ہیں، اور آج بھی اپنے مریدوں کو اور چاہنے والوں کو نواز رہے ہیں. کیا کیا سنو. خواجہ غریب نواز نے جب دیکھا کہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام عبداللہ رکھا، اور پھر سبحان اللہ ایسی نظر ڈالی کہ اجے پال جوگی جو ہے عبداللہ بیابانی کے نام سے زمانے کا مشہور ولی بن گیا. اسے بھی ولی بنا دیا. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.